ٹائیگر کو جھک کر دیکھنے کی مہلت نہیں ملی کیونکہ اوشان نے اسے گود میں بھر کر دوسری چھت پر چھلانگ لگا دی تھی۔ اب وہ ٹائیگر کو سہارا دے کر دوسری عمارت کے زینے سے اتر رہا تھا اور فضا میں سائرن کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز اسی وقت معدوم ہوئی جب وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر مخالف سمت میں روانہ ہوئے۔ ٹائیگر نے پشت گاہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کا سر اس معمولی سی مشقت ہی سے چکرانے لگا تھا، تاہم وہ محسوس کر رہا تھا کہ اوشان بار بار پلٹ کر عقبی کھڑکی سے سڑک کا جائزہ لے رہا ہے۔ شاید اسے اب بھی یہ خدشہ تھا کہ آدم خور ٹیکسی کا پیچھا کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد اوشان ٹائیگر کو سہارا دے کر ایک ہوٹل کے کمرے میں آرام دہ بستر پر لٹا رہا تھا۔ آرام سے لیٹو میرے بچے، خطرہ گزر گیا ہے، اس نے پرشفقت لہجے میں ٹائیگر سے کہا۔ ہاں، لیکن وہ اتنے خطرناک تو نہیں لگ رہے تھے لٹل فادر، ٹائیگر نے پژمردہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس وقت اسے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ تم نے انہیں بڑی آسانی سے شکست دے دی۔ وہ آدم خور تھے لیکن ابھی تک مکمل آدم خور شیر نہیں بن سکے تھے۔ وہ ابھی آدم خور بچے ہیں، لیکن جب بڑے ہوں گے تو پھر ہمارے لیے اصل خطرہ جنم لے گا۔ تاہم ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اس وقت ہم یہاں نہیں ہوں گے۔ ہم کہاں ہوں گے لٹل فادر؟ یہاں نہیں ہوں گے۔ اوشان نے اپنا جملہ اس طرح دہرایا جیسے یہی جملہ وضاحت ہو۔ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم رخت سفر باندھ لیں۔ ہم انسانیت کی بہت خدمت کر چکے ہیں، اب ہمیں اپنی فکر کرنی ہوگی۔ اوشان کا لہجہ بہت عجیب سا تھا۔ اگر یہ آدم خور انسانیت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں تو پھر ان کا فوری خاتمہ ہی ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم یہ کام نہ کر سکے تو پھر شاید دنیا کا وہ دور افتادہ علاقہ بھی ان سے محفوظ نہیں رہے گا جہاں ہم ہوں گے۔ اس وقت میں کسی دلیل سے قائل نہیں ہو سکتا، اوشان نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ہمیں یہاں سے جانا ہے، ہر قیمت پر، ہر صورت میں۔ شاید تمہیں کوئی قدیم ضرب المثل یاد آ رہی ہے۔ ٹائیگر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اب تم آرام کرو، اوشان نے حیرت انگیز طور پر اپنے من پسند موضوع سے گریز کرتے ہوئے کہا۔ میں قدیم ضرب المثل ضرور سنوں گا لٹل فادر۔ ٹائیگر بھی اپنی طبیعت کے برخلاف اصرار کرنے لگا۔ مگر کیوں؟ اوشان اسے گورنے لگا۔ میں جب تمہیں خود کہانیاں اور واقعات سناتا تھا تو تم اکتا جاتے تھے، اور اب جب کہ میرے پاس کوئی خاص ضرب المثل یا کہانی نہیں تو تم اصرار کر رہے ہو، کسی احمقانہ کہانی کے بارے میں احمقانہ سوال کیے جا رہے ہو۔ میں ضرب المثل یا کہانی یا جو کچھ بھی تمہارے ذہن میں ہے وہ سننا چاہتا ہوں، ٹائیگر نے نقاہت کے باوجود اونچے لہجے میں کہا۔ جیسی تمہاری مرضی، اوشان نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ لیکن تم جانتے ہی ہو کہ پرانی کہاوتیں پرانے نقشوں کی طرح ہوتی ہیں، اور پرانے نقشوں پر کوئی اعتماد نہیں کر سکتا کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نقشے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن سناجو کی کہاوتیں ہمیشہ رہنمائی کرتی رہتی ہیں لٹل فادر، ٹائیگر نے وہی کہا جس پر اسے پہلے کبھی یقین نہیں تھا۔ اوشان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے فاتحانہ تاثر ابھرا اور پھر معدوم ہو گیا۔ یہ کہاوت ہماری آخری اور اہم ترین کہاوتوں میں سے ایک ہے اور اس کا تعلق عام آدمیوں سے ہے۔ تب پھر یہ میرے بارے میں ہوگی؟ ہاں، اوشان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ بعض اوقات تم ذرا سا اشارہ بھی سمجھ جاتے ہو اور میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں۔ میرے بچے، کہاوت سناؤ۔ اور پھر اوشان اپنی قدیم زبان میں کچھ کہنے لگا مگر ٹائیگر نے اسے روک دیا۔ اردو میں اس نے درخواست کی۔ قدیم سناجو کی قدیم کہاوت کسی دوسری زبان میں اپنا حسن کھو بیٹھتی ہیں، لیکن میں قدیم سناجو کی زبان کے بیشتر الفاظ سے واقف نہیں۔ جیسی تمہاری مرضی۔ آج اوشان اس کی ہر بات مان رہا تھا اور میں تمہاری خواہش اس لیے پوری کر رہا ہوں کہ تم قدیم سناجو کی قدیم ترین داستان کے شعر ہو۔ قدیم داستان میں میرا ذکر ہرگز نہیں ہو سکتا، ٹائیگر نے دھیرے سے کہا۔ سنو، میری بات غور سے سنو۔ اس کہاوت اور اس کہانی میں ہر بات احمقانہ ہے اور اس کو سننے یا سنانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اوشان پھر ہچکچانے لگا۔ پھر بھی سنا ہی دو۔ اچھا، تب پھر خاموش رہنا، بیچ میں لقمہ نہ دینا، اوشان نے طویل سانس لے کر کہا۔ تم قدیم داستان کے مطابق ظالموں کے لیے موت کا پیغام ہو، میں تسلیم کرتا ہوں، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ اس پر اوشان نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ ٹائیگر کو اپنی آنکھیں بند کر لینا پڑی۔ قدیم کہانیوں میں تم ہی واحد تباہ کن آدمی نہیں ہو۔ ان کہانیوں میں زیادہ تر قصے ان عظیم اور 19 بہادروں کے ہیں جن کو ماسٹر آف سناجو کہا جاتا ہے، جو میری طرح حلیم الطبع، شریف اور متین ہوتے تھے۔ اور ٹھیک ہے فادر، آگے۔ ٹائیگر نے اب بھی آنکھیں کھولنے کی جرت نہ کی۔ مجھ جیسا نفیس، منکسر المزاج، متین اور محبت کرنے والا ماسٹر درندوں کی دنیا میں کوئی شاگرد بھی تلاش کر لیتا ہے، ایسا شاگرد جس کو پھانسی ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر ماسٹر اسے مکمل ماسٹر بنا کر ٹائیگر بنا دیتا ہے، اور پھر شاگرد کو ظالموں کے لیے قوت کا پیغام قرار دے دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بھی قدیم کہانی کا ایک حصہ ہے۔ ٹائیگر سر ہلانے لگا۔ اوشان یہ سب کچھ اسی کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ شہزاد کو پھانسی ہو چکی تھی اور پھر اسے تختہ دار سے بچا کر ٹائیگر بنا دیا گیا تھا۔ کہاوت کہتی ہے کہ موت کی منزل سے گزرنے والے شیر کو دوسری مرتبہ موت صرف اور صرف۔ اوشان رک گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ گود میں رکھ لیے۔ صرف اور صرف
ٹائگر نے آنکھیں کھول دی۔ کہانی مبہم ہے میرے بچے، پھر بھی کہانی مکمل کریں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ موت کی منزل سے گزرنے والے شیر کو دوسری مرتبہ موت صرف اور صرف تمہاری طرح یا میری طرح کے انسان سے آ سکتی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ تکلیف کے باوجود ٹائگر نے کروٹ لے کر اوشان کی طرف دیکھا جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ تمہاری طرح اور میری طرح کا مطلب زرد رو اور رنگ دار لوگ ہوئے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی 2/3 آبادی میں سے کوئی بھی مجھے قتل کر سکتا ہے۔ نہیں، کہانی میں مزید تفصیل بھی ہے، اوشان نے دھیرے سے کہا۔ تب پھر میں تفصیل بھی سنوں گا لٹل فادر، ٹائگر نے جواب دیا۔ میری طرح کے لوگوں سے مراد سناجو کے لوگ ہیں، جن میں سے کوئی بھی حقیر ترین شخص موقع ملنے پر تمہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ تم خود کو انتہائی نچلی سطح تک گرا لو۔ اور میری طرح کے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ سابق پولیس مین، سرکاری ملازم، میرے شہر کے لوگ، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ اوشان نے اس بار بھی سرگوشی میں ہی کہا۔ پھر کون؟ سوال پھر کون کا نہیں، پھر کیا ہے؟ اوشان کا لہجہ عجیب سا تھا۔ قدیم کہانی میں لکھا ہے کہ جب دنیا کا سب سے خطرناک شیر جنگل سے گزر رہا ہو تو اسے بھی ان آدم خوروں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو گات میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ٹائگر ایک طویل سانس لے کر بولا، تمہارا اشارہ ڈاکٹر شیلا اور اس کے آدم خور ساتھیوں کی طرف ہے۔ وہ ابھی آدم خور بچے ہیں، اوشان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ جب وہ بڑے ہوں تو تم یہاں موجود ہو۔ یہ ماسٹر آف سناجو کہہ رہا ہے؟ ٹائگر ایک لمحے کے لیے کانپ کر رہ گیا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نظریں اوشان پر گڑی ہوئی تھی۔ ہاں، تم ذرا بہتر ہو جاؤ تو ہم کہیں دور جا کر اس موضوع پر تفصیلی بات کریں گے۔ ٹائگر کو شدید ترین نکاہت کا احساس ہونے لگا۔ اس میں جواب دینے کی بھی ہمت نہیں رہی۔ اس کو کمزوری کے باعث نیند آنے لگی۔ گہری نیند سے قبل اسے صرف یہ احساس تھا کہ اسے سگریٹ کی خواہش محسوس ہو رہی ہے۔ وہ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لینا چاہتا تھا۔ اس کا جسم نکوٹین کی فرمائش کر رہا تھا، لیکن وہ زیادہ دیر نہ سو سکا۔ اوشان ہی نے اسے جلد جگا دیا۔ شہزاد، وہ کہہ رہا تھا، تم اس ڈبے کے ذریعے بہرام سے کس طرح بات کر لیتے ہو؟ اس کی لمبی انگلی کا رخ ٹیلی فون کی طرف تھا۔ یہ شاید پہلا موقع تھا کہ اوشان نے خود ٹیلی فون کے استعمال کی خواہش ظاہر کی تھی، تاہم اس کے لہجے میں ٹیلی فون کے لیے حقارت بلکہ عداوت بھی موجود تھی۔ اس وقت ٹائگر نے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا آپ بہرام سے آدم خوروں کو ختم کرنے کے لیے نئی شرائط طے کرنا چاہتے ہیں؟ میں تمہارے مسخرے پن سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اوشان نے سنجیدگی سے کہا، یہ بتاؤ کہ یہ منحوس چیز کس طرح بہرام سے رابطہ کر سکتی ہے؟ بڑی آسانی سے، ٹائگر نے مسکرا کر کہا۔ آج کیا دن ہے؟ منگل یا شاید بدھ، کوئی بھی نام رکھ لو، دن ہی رہے گا شہزاد، لیکن بہرام سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ہمیں پہلے دن معلوم کرنا ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، آج بدھ ہے، اوشان نے بیزار ہو کر کہا۔ کیا رواں مہینے کی ہجے میں آر شامل ہے؟ مئی میں آر شامل نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ بہرام سے کس طرح رابطہ قائم کروں؟ ٹھیک ہے، آج بدھ ہے اور مئی کی ہجے میں آر شامل نہیں، لہٰذا آپ پہلے 800 کے ہندسوں سے ڈائل کریں اور پھر میرے شناختی کارڈ نمبر کے پہلے 7 ہندسے ملائیں۔ تمہارے شناختی کارڈ کے پہلے 7 ہندسے کیا ہیں؟ اوشان نے انتہائی غصیلے لہجے میں پوچھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، میں نے بدھ کے روز کبھی بہرام کو فون نہیں کیا کیونکہ مجھے خود اپنے پرانے شناختی کارڈ کا نمبر نہیں معلوم۔ بہتر یہ ہے کہ اسے کل جمعرات کو فون کر لینا۔ نہیں، بہت دیر ہو جائے گی، اوشان نے کچھ سوچ کر سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن ٹائگر اب کچھ نہیں سن رہا تھا۔ اس نے دیوار کی طرف کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لی اور فوراً سو گیا تھا۔ اس کی سانس ہموار نہیں تھی، وہ باری باری سانسیں لے رہا تھا اور اوشان اس کے سینے کے اتار چڑھاؤ کو بڑی تشویش سے دیکھ رہا تھا۔ سانس کا باری پن اور رفتار یہ بتا رہی تھی کہ ٹائگر کا جسم اس کے ذہن کے تابع نہیں رہا۔ زخموں کی وجہ سے وہ شاید اسی حالت میں واپس چلا گیا ہے جہاں وہ اوشان کے حوالے کیا گیا تھا۔ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ شہزاد کو دوبارہ ٹائگر بننے میں کتنا عرصہ لگے گا۔ اوشان کو اس حالت پر یقیناً دکھ تھا، لیکن وہ یہ عزم کر چکا تھا کہ اگر ٹائگر کو زندگی نے مہلت دی تو وہ اسے ایک بار پھر ٹائگر بنا کر ہی دم لے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ ڈاکٹر بہرام اپنے دفتر میں جو سینیٹوریم میں تھا، گلستان آباد سے آنے والی تازہ ترین رپورٹیں پڑھ رہا تھا۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑ رہا تھا کہ شیلا نے چند نئے درندے بنا لیے ہیں۔ لوگوں کے ہلاک ہونے کی شرح مسلسل بڑھ رہی تھی اور یہ وارداتیں ایک سے زیادہ افراد کر رہے تھے، اور اب تازہ ترین خبر جمیل جیسے اعلیٰ آفیسر کے ہلاک ہونے کی تھی۔ یہ انتہائی پراسرار واقعہ تھا۔ ایک فلیٹ جل کر راکھ ہو گیا تھا اور فائر مینوں کو ملبے میں سے 2 جلی ہوئی لاشیں ملی تھی، جبکہ 2 عمارتوں کے درمیان والی گلی میں جمیل کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ایک امکان یہ تھا کہ وہ آدم خوروں کو پکڑنے کی کوشش میں مارا گیا، لیکن سوال یہ تھا کہ جمیل کے پیر ننگے کیوں تھے؟ وہ جوتے پہنے ہوئے نہیں تھا۔
بہرام نے طویل سانس لے کر کاغذات پیپر ویٹ کے نیچے دبا دیے۔ اسے ابھی تک ٹائیگر کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اوشان اور ٹائیگر بھی آدم خوروں کا لقمہ بن گئے ہوں گے، لیکن بہرحال ایک خدشہ ضرور تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ٹائیگر اور اوشان کی تصویر بن رہی تھی اور وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اسے اوشان کی اس بات پر یقین نہیں تھا کہ ٹائیگر کسی بہادر دیوتا کا اوتار ہے، لیکن وہ یہ یقین کر چکا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان دونوں کو تباہ نہیں کر سکتی۔ ان دونوں نے انتہائی نازک حالات کو ٹھیک کیا تھا، دنیا کو کئی بار تباہی سے بچایا تھا اور زندہ و سرخرو واپس آئے تھے۔ اسے اعتماد تھا کہ وہ اس مرتبہ بھی سرخرو ہوں گے۔ اگر وہ ناکام رہے، بہرام کے ذہن کو زہریلا ناگ ڈسنے لگا، تب پھر ہر انسان آدم خور بن جائے گا۔ بنی نوع انسان کا مقدر اگر یہی ہے تو پھر بہرام نے سر کو زور سے جھٹکا دیا۔ وہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پھر وہ اپنے خدشات پر خود ہی ہنس پڑا اور اسی لمحے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ سوری سر، دوسری طرف سے روبی کی قائم مقام سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے کوئی کال ہے۔ 14 ٹیلی فون آپریٹرز لائن پر ہیں، ہر شخص کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے اور ان میں سے ایک شخص کسی اجنبی زبان میں چلا چلا کر بات کر رہا ہے۔ آپریٹروں کو صرف آپ کا نام سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ وہ شہنشاہ اعظم بہرام سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر بات نہ کرائی گئی تو وہ یہاں آ کر سب کو قتل کر دے گا، اور یہ جملہ اس نے شستہ اردو میں کہا ہے جناب۔ اچھا، بہرام نے سکون کی سانس لی۔ ذرا ملاؤ تو میں بھی دیکھوں کہ وہ کون ہے۔ بہرام کو علم تھا کہ وہ کون ہے۔ بہرام نے دوسرا فون اٹھا کر میز پر رکھا اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ لائن پر واقعی ایک ہنگامہ برپا تھا۔ کئی آپریٹرز زور زور سے چیخ رہے تھے، لیکن ان پر اوشان کی آواز بہرحال غالب تھی۔ خاموش مرغیوں کے چوزو، اوشان کی للکار سنائی دی۔ میری سماعت پر کنکریاں مت مارو۔ اس آواز میں اس قدر روب تھا کہ تمام آپریٹر یک بیک خاموش ہو گئے۔ لائن اس طرح صاف ہو گئی جیسے کسی نے سوئچ دبا دیا ہو۔ اب بہرام اوشان سے کھل کر بات کر سکتا تھا۔ ہیلو، ڈاکٹر بہرام نے ٹیلی فون لائن کو باقی تمام نمبروں سے کاٹنے کے لیے ایک بٹن دباتے ہوئے کہا۔ عظیم شہنشاہ کی خدمت میں ماسٹر آف سناجو کا سلام۔ اوشان کی خالصتاً درباری آواز سنائی دی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور ٹائیگر کیسا ہے؟ بہرام نے وہی سوال کر ڈالا جو اسے مسلسل پریشان کر رہا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح ٹھیک ہوں، لیکن ٹائیگر کا معاملہ اس مرتبہ قدرے مختلف ہے۔ لیکن بہرام اس لہجے میں اس طرح محسوس کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ بہرام نے اپنی سانس تک روک لی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایک آدم خور نے زخمی کر دیا ہے۔ ہم ہر قیمت پر چارہ گر تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہم سے میری مراد میں ہے، نہیں یہ بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ بہرام نے کچھ سوچ کر کہا۔ اس کا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کل رات بھی انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اوشان کا لہجہ اس بار بھی اسپاٹ تھا۔ اس بار وہ ناکام رہے، لیکن اگر ٹائیگر کو اسی طرح زخمی حالت میں ادھر ادھر لے جایا جاتا رہا تو وہ جلد اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں اسے اس شہر سے لے جانا چاہتا ہوں جہاں انسان کو کھا رہا ہے شہنشاہ اعظم، اوشان نے کہا۔ اس کے لہجے میں جو بے چینی موجود تھی اسے بہرام نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، اور اسے یہی بے چینی بتا رہی تھی کہ معاملہ سنگین ہے، اتنا سنگین کہ دنیا کا سب سے خطرناک انسان اوشان بھی پریشان ہے۔ کل رات بہرام نے مان کاغذات پر نظر ڈالی۔ کیا یہ واقعہ اسی عمارت میں ہوا تھا جو آپ کی نظر ہوگی؟ کی دانش کا ثانی نہیں شہنشاہ اعظم، اوشان نے جواب دیا۔ کیا تمہیں نے اسے قتل کیا ہے؟ بہرام پہلو بدل کر بولا۔ قتل؟ اوشان نے زہر خون لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نے اسے قتل نہیں بلکہ ہلاک کیا ہے۔ بہرام کو مان ہی یہ احساس ہوا کہ حالات انتہائی سنگین ہو چکے ہیں، اس لیے کہ وہ درندوں میں سے ایک تھا، اور درندوں کی تعداد اگرچہ میں نے کم کر دی ہے لیکن یہ تعداد جلد ہی بڑھ جائے گی۔ اوہ! بہرام نے ایک طویل سانس لے کر کرسی کی پشت گاہ سے ٹیک لگا لی۔ حالات واقعی سنگین تھے۔ اعلیٰ آفیسر درندے بننے لگے تھے۔ ہمیں ہر قیمت پر سینیٹوریم پہنچنا ہے۔ اوشان کا لہجہ اب تو حکمانہ تھا۔ صرف اسی چار دیواری میں ٹائیگر کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ ایک ہوٹل میں جہاں آپ کو خود آنا ہوگا۔ وہاں تک کس طرح پہنچے ماسٹر؟ ایک ٹیکسی میں۔ خدا کی شکر ہے کہ ڈرائیور زیادہ باتونی نہیں تھا، تب پھر وہ تمہیں وہاں بھی تلاش کر لیں گے۔ بہرام اب خود اس طرح محسوس کر رہا تھا۔ ممکن ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور کے ذریعے ہی وہاں تک پہنچ جائے۔ ہاں، اور اسی لیے میں سینیٹوریم میں پناہ لینے پر مجبور ہو رہا ہوں۔ پناہ؟ اوشان کے منہ سے یہ لفظ سن کر بہرام واقعی چکرا گیا۔ ہاں، اور اگر سینیٹوریم میں ہمارا داخلہ ممنوع ہے
तो फिर मैं इसे ले जाकर सनाजो की बावफा सरजमीन पर चला जाऊंगा, कभी वापस न आने के लिए। ओशान ने स्पॉट लहजे में कहा। नहीं मास्टर, बहराम ने बड़ी मोहब्बत से कहा। उसकी आंखों में सोजिश सी हो रही थी। वो हमारे जिस्म का हिस्सा ना सही, लेकिन हमारा अपना है, हम दोनों का। सुनो। फिर बहराम ने ओशान को वाज़ेह हिदायत दी कि वो होटल से नूर चौक तक एक टैक्सी में आए, वहाँ से दूसरी टैक्सी में शेरटन तक पहुँचे, वहाँ से किराए की कार ले, उस कार को हाईवे पर छोड़ दे, जहाँ उसे एक और कार मिलेगी जो उसे सैनिटोरियम तक पहुँचा देगी। समझ गए ना? हाँ। ओशान का लहजा फातिहाना था, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात परेशान कर रही है। वो क्या मास्टर? टैक्सियों और कारों का किराया कौन अदा करेगा? ओशान का लहजा हमेशा की तरह बशाश हो गया। मैं और कौन? बहराम ज़ेरे लब मुस्कुरा कर बोला। क्या मैं ड्राइवरों को अपनी जेब से किराए की रकम अदा करूं? यही मुनासिब होगा। तो फिर ये रकम जो मेरी जिंदगी भर का सरमाया है वापस मिल जाएगी ना? क्यों नहीं? तब फिर मैं फौरन रवाना हो रहा हूँ। ओशान ने ये कहकर रेसीवर रख दिया और रेसीवर बहराम ने भी रखा, लेकिन अब वो बहुत संजीदा था। उसकी कनपटियों में दर्द हो रहा था और माथे की रग वाज़े तौर पर फड़क रही थी। शीला फिनबर्ग खाली गोदाम के संगी फर्श पर बेचैनी से टहल रही थी। वो बरहना पा थी और नंगे पैरों से इस तरह टहलने से उसे बहुत सुकून मिल रहा था। आखिर वो कहाँ गए? उसने मानी पलट कर पूछा। उसकी आवाज किसी जख्मी शेरनी की तरह खौफनाक थी। मैंने ये पता चला लिया है कि वो हॉलिडे इन में कुछ देर तक रहे थे, एक शख्स ने कहा। बाकी 8 अफराद की नजरें उसी पर मुर्तकिज थी। वो इस वक्त नीम दायरे की शक्ल में खड़े हुए थे। और फिर इसके बाद कहाँ गए? शीला ने पूछा। वो सब खामोश रहे। उनकी नजरें अब अपने हाथों पर थी। वो भूखे थे। उनको हर कीमत पर तलाश करना है। शीला गुराई। हर कीमत पर उन तक पहुंचना है। मैं नौजवान को अब भी जिंदा और सलामत हासिल करना चाहती हूँ। अगर जिमी छत से ना गिर जाता तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाते। मुझे पता है कि वो किस तरफ गए हैं, एक नौजवान ने नाखूनों से पीठ खुजाते हुए कहा और शीला उछलकर उसकी तरफ देखने लगी। नौजवान ने सर झुका लिया और धीरे धीरे बोलने लगा। उन्होंने नूर चौक तक एक टैक्सी में सफर किया, फिर वहाँ से उन्होंने दूसरी टैक्सी ली। मैंने उस दूसरी टैक्सी के ड्राइवर से बात की है, जिसने बताया है कि दोनों शेरटन से किराए की प्राइवेट टैक्सी में शहर की तरफ वापस गए थे। अब मैं उस प्राइवेट टैक्सी के ड्राइवर की वापसी का मुंतजिर हूँ। उसी से मालूम हो सकेगा कि वो कहाँ तक गए हैं। मालूम करो, शीला पुरजोश लहजे में बोली। मुझे यकीन है कि तुम बेहतरीन और सूदमंद साथी हो। नौजवान ने मुस्कुराकर इस तरह देखा जैसे किसी ने उसकी गर्दन सहराई हो। उसे खुशी थी कि शीला ने उसकी तारीफ की है और इसका मतलब यह था आज रात के खाने पर उसे बेहतरीन गोश्त खाने के लिए पहले मुंह मारने का हक दिया जाएगा। सैनिटोरियम के ऊपर सूरज नजर आ रहा था। चारों तरफ धूप फैली हुई थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी और लोग पसीने में तर थे, लेकिन सैनिटोरियम में एयर कंडीशनरों की खुनकी थी। जो ही टाइगर की आंख खुली, उसने इस खुनकी का एहसास कर लिया। उसे यही एहसास पहली बार बरसों कबल उस वक्त हुआ था जब उसे फांसी घाट से निकालकर यहाँ तक लाया गया था।